میرے بھائیوں، اللہ رب العزت
ایک دن جو باقی ہے، 2 دن باقی ہیں، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے تو ہم اس رمضان میں اللہ کی عبادات بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کا اس نعمت پہ شکر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج کے ہمارے اس خطبے کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ میں بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ استقبال رمضان کیا معنی، کیا مفہوم؟ میرے بھائیوں، ہمارے پاس دنیا میں ہمارے دوست، رشتہ دار بطور مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، ہم ان کا اکرام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استقبال کا معنی کیا کہ ان کے آنے سے پہلے ہم ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں اور جب مہمان آئے پھر استقبال اور اکرام بھی کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے۔ استقبال کا کیا مطلب؟ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر تیار کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے اوقات اور اپنے معمولات کو ایسی ترتیب دینی ہے کہ دنیا کا نظم بھی چلتا رہے، لیکن اصل جو ہمارا مہمان چند دنوں کے لیے میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، ہم اس میں ایسی عبادات کریں جو ہماری زندگی کی مثالی عبادات ہوں۔ ہم اپنے وقت کو ترتیب دیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کا ذوق اور شوق اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں۔ استقبال جیسے مہمان کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر بار کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور پھر آنے والا مہمان جو ہے جس تقاضے سے آ رہا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کا اہتمام کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب مہمان آئے پھر ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مہمان آئے اور وہ مہمان کے آنے کے بعد پھر مہمان کے استقبال اور اکرام کی تیاریاں کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم عقل مند اور سمجھدار نہیں ہو، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ مہمان کے آنے سے پہلے تم اس کے استقبال اور اکرام کی پوری تیاریاں کر کے رکھتے۔ تو استقبال رمضان کا کیا مفہوم ہے کہ ہم نے جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ استقبال رمضان میرے اور آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس مہمان کے آنے کے مقصد پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اس کے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ ہوگا، اگر مہمان کے آنے کا مقصد بڑا ہو تو پھر اس کا استقبال بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کا اکرام اور احترام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے آنے کا کوئی مقصد نہ ہو پھر اس کا استقبال اور اکرام اور احترام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ استقبال رمضان، آئیے میں اور آپ رمضان کے آمد اور رمضان کس کام کے لیے آ رہا ہے اس میں نگاہ ڈالتے ہیں۔ جب رمضان کا مقصد سمجھ آئے گا پھر انشاءاللہ ہم رمضان کا استقبال بھی کریں گے، اکرام اور احترام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اپنی بات اپنے عنوان کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ رمضان المبارک کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ میں نے قرآن و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لا رہا ہے؟ میں نے کہا رمضان میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت، راحت، برکت، مغفرت، الفت اور بخشش کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رمضان کیا لے کے آ رہا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے محبت،
شفقت، سکون، چین اور امن کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے اللہ کے فضل، کرم، عطا کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لا رہا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے توبہ، استغفار، معافی اور درجات کی بلندی کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لا رہا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے نورانیت، روحانیت، اخلاقیات، تلاوت، عبادت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لا رہا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے عزت، فراوانی، سکون، کامیابی، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے قرب کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب رمضان کے آنے کے مقصد پہ میری اور آپ کی نگاہ ہوگی، پھر رمضان کا استقبال بھی آسان ہے، پھر رمضان کا احترام اور رمضان کا اکرام بھی آسان ہے۔ رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لا رہا ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے کہا میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے یہ رمضان جو ہے، اس رمضان کو رحمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس ذات نے اسے بھیجا ہے اسے رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے، اور جس کے صدقے سے یہ ہمیں ملا ہے اس ذات کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ سارے کہتے سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا سا ذوق بنائیے، تھوڑا سا ماحول بنائیے تاکہ بات کہنا سننا آسان ہو۔ کہتے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، رمضان، میرے بھائیوں توجہ رکھنا، رمضان میرے اور آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ رمضان خود رحمت والا مہینہ ہے۔ جس ذات نے بھیجا وہ رحمان اور رحیم ہے، اور جس کے صدقے سے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا۔ آپ باقی نبیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، باقی امتوں کو روزے تو ملے ہیں لیکن رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھیجنے والا رحمان اور رحیم ہے، اور جس کے صدقے سے ملا وہ رحمت للعالمین ہے، اور خود یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ رحمان اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، علماء نے رحمان اور رحیم کو سمجھایا، کہا رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بن مانگے عطا کرے، جس سے مانگنا نہ پڑے، بغیر مانگے عطا کرے۔ اندازہ کیجیے جس ذات نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے وہ کتنی عظمتوں والی، کتنی رحمتوں والی ذات ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے، اور فرمایا رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مانگا جائے تو راضی ہو جائے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، انسان کسی سے کوئی چیز مانگے نا، ایک مرتبہ مانگے وہ دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگے دے دے گا، تیسری مرتبہ مانگے وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا یار تو نے تو کام ہی پکڑ لیا۔ لیکن قربان جاؤ میرے اللہ کی ذات، فرمایا رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مانگا جائے تو راضی ہو جائے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں رحمان اور رحیم کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے، حضرت نے اپنی کتاب میں تفسیر میں یوں اس بات کو نقل کیا، فرمایا اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے سابقت رحمتی علی غضبی۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا میری رحمت اور میرے غصے میں آپس میں دوڑ ہوئی نا، میرے غضب اور رحمت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت جو ہے وہ سبقت لے گئی۔ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے سابقت رحمتی علی غضبی۔ میرے بھائیوں اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، جس نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا، اس کی رحمت کے کیا کہنے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اندازہ کیجیے اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ وہ آدمی جب اس کا آخری وقت آیا نا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو خاک ملے نا اسے پانی میں بہا دینا یا ہوا میں اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا،
دیا، زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہوا اللہ پوچھتے ہیں لما فعلت، یہ کام تو نے کیوں کیا، تو نے اپنے آپ کو جلانے کا حکم کیوں دیا؟ کہتے ہیں اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے اگر میرے ڈر کی وجہ سے تو نے یہ حکم دیا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا، اللہ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا۔ اس کا علم اتنا تھا، اس کا ذہن اتنا تھا کہ مرنے کے بعد اگر یوں میں جل جاؤں گا تو مجھے کوئی زندہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے جا، اگر تو نے میرے ڈر سے کیا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا، اور جن کی نسبت سے عطا کیا انہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں ذرا تھوڑی سی تمہید باندھ کے پھر رمضان کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، پھر روزے کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ جس نے مہینہ عطا کیا اس کی رحمت پہ بھی نظر رکھیے گا، اور جس کی نسبت سے ملا ان کی رحمت پہ بھی نظر رکھیے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت نہیں، ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آتے ہیں لیکن کملی والے رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ میرے محبوب کی رحمت کو دیکھیے گا، پہلی امتیں اللہ اکبر اگر وہ گناہ کرتی ان پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے بتا دیا، نبیوں کو بھیج کے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، اور انسان کے سامنے اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اللہ نے دونوں طرح کے راستے جو ہیں وہ جناب انسان کے سامنے کر دیے، اور انبیاء کو بھیج کے اللہ نے انسان کو سکھایا بھی ہے، انسان کو بتلایا بھی ہے۔ اب اس کے باوجود اگر انسان نیکی کے راستے کو چھوڑ کے برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ کہیں اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی ہے، کہیں اللہ نے ہواؤں کو مسلط کر دیا، کہیں جبرائیل امین قوم کو اپنے پر پہ اٹھا کے لے گئے اور اوپر سے جا کے اونگا کر کے پتھروں کی بارش کر دی ہے، اور کسی کی شکلوں کو اللہ نے تبدیل کر دیا، اور وہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اس نے فلاں گناہ کیا، ان کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا اس نے فلاں گناہ کیا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، لیکن چلتے چلتے جب باری اس امت کی آئی ہے نا، اللہ اکبر آپ اٹھائیے اس امت کے حالات کو۔ اس امت میں ایک گناہ نہیں، وہ گناہ جو ان قوموں میں پائے جاتے تھے ایک ایک کر کے وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آتا بلکہ صدا آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے امت محمدیہ، اللہ اکبر، رب کے دروازے پہ آ کے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اور گناہوں پہ رحمت کے کرم پھیر دینا تمہارا کام ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے تو میرے محبوب کی نسبت کا کمال ہے۔ کہہ دو بے شک، اس میں میرے محبوب کی نسبت کا کمال ہے۔ گناہ ہو جائیں، کتنے گناہ ہو جائیں، فرمایا تمہارے گناہ زمین سے شروع ہو آسمان تک پہنچ جائیں، تم اتنے گناہ بھی کر لو، اتنے گناہ بھی کر لو، پھر کیا کرنا ہوگا؟ جتنے سال گناہ کیے اتنے سال توبہ بھی کرنی ہوگی۔ فرمایا نہ، گناہ تم نے کیے، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 50 سال اور کسی نے 70 سال، لیکن معافی کے لیے صرف ایک لمحہ چاہیے، ایک سیکنڈ چاہیے، بس تمہارے دل کی کیفیت بدلنی چاہیے۔ اللہ اکبر، تمہارے دل کی کیفیت بدلی ہے، تمہارے دل میں خوف خدا، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اور تمہاری آنکھ میں ادھر آنسو آئے گا، ابھی تمہاری زبان پہ الفاظ نہیں آئیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہماری زبان کا محتاج تھوڑے ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر، سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب اگر ہم نے جناب والا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، کسی نے 70 سال پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، گناہوں میں گزارنے کے بعد اب ہمارا ارادہ ہے، اب ہمارا پروگرام ہے، اب ہم لوٹنا چاہتے ہیں،
معصیت سے توبہ کرے تو کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ میں نے کہا اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ اٹھائیے قرآن اور میرے نبی کی نسبت دیکھیے نا، قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ چلو آئندہ جمعہ سبحان اللہ نہ کیوں آہستہ روزہ نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آئندہ جمعہ تسی کہنا مول صاحب چھیڑو نہ بلاؤ نہ، ساڈا روزہ ہے، ساڈا کی ہے، سب بلاؤ نا، آج تو بولے نا انشاءاللہ، آج تو روزہ نہیں ہے ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کسی کا نفلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ویسے کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی رجب اور شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان میں جب 1-2 دن باقی رہ جاتے پھر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو جن کے روزے نہیں ہیں وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، یہ سبحان اللہ میں آپ سے اس لیے کرواتا ہوں، اس پہ یہ نہیں ہے کہ جو ہوتی سبحان اللہ کے اسی اجر زیادہ ملتا ہے یا ایک ہاتھ اٹھا کے کہے اور زیادہ ملتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا جی، بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے، خطبہ ہاتھ کھڑا کرواتے ہیں، نعرہ لگواتے ہیں، تو ضرورت ہوتی ہے، اور کسی جگہ تو بغیر ضرورت کے بس آپ ایک ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ آج رات ہی حضور کی زیارت، دوسرا ہاتھ اٹھائیں آج رات ہی حضور کی زیارت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائیوں پھر کام بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت مولانا عبید الرحمان زیاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھی ہن ٹائم آنے والا ہے، ہن ٹائم کیے آنے والا ہے، ہن نعت خانہ تے خطیبہ نے کیا کرنا بھی میں جملہ کہن لگا ہے تو تسی 1 کلومیٹر دوڑ کے آ کے سبحان اللہ کہنا ہے، تسی 1 کلومیٹر دوڑ کے آ کے سبحان اللہ کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں اس لیے نہیں کہلواتا کہ اس پہ اجر زیادہ ہے، میں اس لیے کرواتا ہوں کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں اکیلے تو زور نہیں لگا رہا، میری بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائی توجہ رکھنا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں نے کہا جس نبی کے صدقے وسیلے واسطے نسبت سے اللہ نے یہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، ان کی شان کیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ قربان جاؤ، حضرت قتادہ مشہور مفسر قرآن ہے رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے میں نے حضرت قاب احوال سے سنا، حضرت یوں فرما رہے تھے، فرمایا اور دنیا والوں اس امت کو اللہ نے جو اعزاز عطا کیے ہیں، جو خصوصیات حضور کی وجہ سے عطا کی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا پہلی امتوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں تھا، یہ وعدہ اللہ نبیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، اس اعزاز کو سمجھیے۔ فرمایا یہ اس لیے اعزاز جو ہے وہ نبیوں کے لیے ہوا کرتا تھا کہ نبیوں تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ فرمایا وہ اعزاز جو پہلے نبیوں کے لیے ہوا کرتا تھا، اللہ نے حضور کی نسبت سے وہ اعزاز اس امت کے ہر فرد کو عطا کیا ہے، اور وہ اعزاز کیا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ میں نے عرض کیا یہ مہینہ رحمت والا ہے، کون سا ہے؟ رحمت والا۔ جس نے بھیجا اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں، جس کے صدقے سے ملا اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، یہ میرا مستقل عنوان نہیں، لیکن صرف میں بات شروع کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار سے مانگنا ہے استقبال رمضان۔ پیغام لیجئے، ہم نے ابھی سے، یہ نہیں کہ رمضان شروع ہوگا تو پھر ابھی سے ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے، اللہ جو گزر گئی تو معاف کر دے، لیکن یاد رکھنا اس سے فرض معاف نہیں ہوں گے۔ جو نمازیں چھوڑی ہیں صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گی، ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ جو روزے چھوڑے ہیں کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ اگر حج فرض ہے نہیں کیا صرف دعا مانگنے سے معاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اگر زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ یعنی فرائض اور واجبات جو ہے وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، کوشش کرنی چاہیے ان کو ادا کرنا شروع کر دیجیے۔ آج توبہ کی ہے، آج سے آپ شروع کر دیجیے، نمازوں کی قضا شروع کر دیجیے، جہاں تک زندگی وفا کرے لگے رہیں۔ جو رہ گئی وہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائیں گے۔ ہاں اس سے ہٹ کے جو گناہ ہو گئے، بد نظری ہو گئی،
مصیبت ہو گئی، اللہ اکبر، اور اس طرح کے گناہ ہے، اللہ کے سامنے ہم نے دامن پھیلانا ہے۔ یہ استقبال رمضان کا میرے بھائیوں پیغام ہے، ہم نے رمضان کا استقبال یوں کرنا ہے کہ جو ہو گئے ان پہ معافی مانگ کے اپنے رب سے اپنا رابطہ بحال کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور دوسری دعا یہ کرنی ہے، اللہ میرے اندر صلاحیت کہاں ہے، اللہ میرے اندر طاقت کہاں ہے کہ میں اتنی گرمی میں اور اس زمانے میں رمضان کے روزے رکھ سکوں، اللہ یہ تیری توفیق ہے، اللہ یہ ہوگا تو تیری رحمت سے ہوگا، اللہ یہ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا، اللہ میرے جسم میں اتنی طاقت کی کہاں ہے کہ میں دن کو روزہ رکھوں اور رات کو تراویح میں قرآن سنو اور پھر صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر تو نے قبول کر لیا، تیری رحمت شامل حال ہو گئی، تو پھر میرے لیے ہر مشکل آسان ہوگی چلی جائے گی۔ اللہ تلاوت قرآن اس زمانے میں جب موبائل کا فتنہ عام ہو چکا ہے، ہر طرف جناب والا عجیب حالات ہیں، ان حالات میں ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا اور صدقہ خیرات کرنا اللہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا، قرب قیامت ہے، لیکن اگر تیری رحمت شامل حال ہو جائے تو اللہ میرے لیے آسان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہم نے پہلا کام استقبال رمضان کے حوالے سے یہ کرنا ہے، جو وقت گزر گیا اس پہ معافی مانگنی ہے، آئندہ کے لیے اللہ سے عبادت کی توفیق مانگنی ہے، اور جب ہم مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر ہے، لیکن جب میں اور آپ مانگتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، ہمارا ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، زبان پہ دعا جاری ہے۔ دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی۔ کیا ہوتی ہیں؟ مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ اللہ اکبر، جب پوری توجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو کے اپنے آپ کو جھکا کے عاجزی انکساری کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لا کے جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟ اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بندہ جو دعا بھی مانگتا ہے بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ اس کی صورتیں مختلف بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، ہم نے اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے ایک اللہ والے جن کا نام حضرت حسن بصری ہے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری کا زمانہ، آپ کے زمانے میں ایک اور اللہ والے جن کا نام حضرت ابو عثمان تھا رحمت اللہ علیہ۔ یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں بندے سے دعا کرواؤ، فلاں اللہ والے سے دعا کرواؤ، تو کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ ہیضہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس سے دعا کروائیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ میں نے کہا بھائی اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ تو کیڑے مکوڑوں کی سنتا ہے، اللہ کیوں نہیں سنتے؟ پھر یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں سے دعا کرواؤ؟ میں نے کہا بھائی اس کی وجہ یہ ہے، ایک میرا یقین ہے، ایک آپ کا یقین ہے، اللہ اکبر۔ ایک بندہ جو ہے اس کی زندگی کے انداز کچھ اور ہے، ایک کے انداز کچھ اور ہے، ایک فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، ایک تہجد بھی نہیں چھوڑتا، ایک فرض نہیں پڑھتا، ایک اشراق ابابین چاش نہیں چھوڑتا، ایک جو ہے وہ سارا سال قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھتا اور ایک روزانہ قرآن کے 10 پارے تلاوت کرتا ہے۔ میں نے کہا فرق تو ہے نا، اثر تو ہے نا، اللہ اکبر۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کے دربار سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ یہ بیمار ہو گئے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تیمارداری کے لیے گئے۔ جب تیمارداری کے لیے گئے نا، لوگوں کو پتا چلا، دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو عثمان کو فرمایا، ابو عثمان آپ بیمار ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مریض کی علاج کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کروایا کرو، کیوں؟ اللہ مریض کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، اللہ مریض کی دعا کو کیا کر لیتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا۔ جس دعا میں درود شامل ہو جائے وہ اللہ کے ہاں پہنچتی بھی ضرور ہے، قبول بھی ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ نے دعا مانگی نا، ذرا توجہ رکھنا، دعا مانگی، دعا ختم کی تو حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟
کہا لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اللہ پہ قسم اٹھا دی، آپ اللہ پہ قسم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ یہ تو کہہ سکتے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، لیکن آپ نے تو اللہ پہ قسم اٹھا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے، حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حسن بصری آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کسی مجلس میں کوئی بات کہیں، وہ بات چلتے چلتے میرے تک پہنچ جائے، میں آپ کی بات پہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ حسن بصری جھوٹ نہیں بولتے۔ کہا حسن بصری اگر تیری بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، حالانکہ آپ انسان ہیں، تو رب رحمان کی بات پہ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ انسان کا اعلان نہیں ہے، یہ رب رحمان کا اعلان ہے۔ میں نے عرض کیا استقبال رمضان، آنے والا جو مہمان ہے نا، اس کے آنے کے مقصد پہ اگر نگاہ ہو تو پھر بندہ اس کا استقبال بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، اکرام بھی کرتا ہے۔ رمضان کیوں آیا ہے؟ رمضان میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا رمضان کی آمد اللہ کے نبی نے ہمیں جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ذرا وہ خطبہ سنیے گا، آپ کو اندازہ ہو رمضان میرے اور آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کا پیغام کیسے لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، او لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ، مبارک مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا یہ مہینہ اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنے مرتبے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ کیا مطلب؟ فرمایا بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ صبر کا معنی ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہے، اللہ اکبر، کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، اب سگریٹ تو پی نہیں سکتا لیکن دل مجبور کرتا ہے، وہ صبر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی آدمی نے تنگ کیا، وہ لڑنا چاہتا ہے لیکن یہ آگے سے کیا کہتا ہے انی صائم، میرا تو روزہ ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، غلط زبانی نہیں کرتا، بد نظری نہیں کرتا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا یہ مہینہ غم خالی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والوں یہ ایسا مہینہ ہے اس میں بندے کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس بندے کو جہنم سے بھی آزاد کروا دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی کوئی کسی کو پیٹ بھر کے نہ کھلا سکے، فرمایا ایک کھجور، ایک پانی کے گھونٹ، ایک لسی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کرانا تمہارا کام ہے، اور یہ اجر عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے، تیسرے جہنم کے خلاصی کے۔ پھر میرے محبوب نے یوں بھی فرمایا اس میں 4 کام کیا کرو۔ اللہ کے نبی وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو، نمبر 2 فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو، نمبر 3 جنت مانگا کرو، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں جو بندہ اپنے غلام اور ملازم کا بوجھ کم کر دیتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ بھی اس پہ حرام کر دیتے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے آخر میں فرمایا جو روزے دار کو پانی پلاتا ہے، دیکھیے بار بار
وہ صلہ رحمی کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائیں گے جنت میں اسے پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات یعنی چاند نکلتا ہے رمضان کا آغاز ہوتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح اللہ رب العزت چاہتے کیا ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آخری رمضان تک ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخر تک ایک دروازہ بھی دوبارہ کھولا، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ اسے اندازہ تو کیجیے، جنت کے دروازے کھول کے جہنم کے دروازے بند کر کے شیطان کو قید کر کے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور پھر نعوذ باللہ شیطان کے راستے پہ چلے۔ اس بات پہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے باوجود بندہ گناہ کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے دل پہ افسوس کرنا چاہیے کہ شیطان کے پنجے کتنے زبردست میرے اور آپ کے دل میں گڑے ہوئے ہیں کہ وہ قید بھی ہو گیا لیکن پھر بھی ہم اس کی بات مانا، پھر بھی ہم اس کی کیا کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ سنو میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، او بھلائی اور خیر چاہنے والے مبارک ہو اور اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کو قبول کر۔ پھر فرشتہ کہتا ہے، او شر پھیلانے والے برائی کرنے والے اب تو شرم کر، اب تو حیا کر، اللہ نے کیسا مقدس مہینہ عطا کر دیا اور تو اب بھی برائی سے باز نہیں آ رہا۔ فرشتہ ہر رات اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، اور فرمایا روزانہ افطار کے وقت اللہ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرواتے ہیں، اور عید الفطر کے دن پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے اللہ اتنے لوگوں کو ایک دن میں آزاد کرواتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان میرے اور آپ کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ نمبر 1 مظلوم ہے، مظلوم کی آہ نکلتی ہے اللہ کے عرش پہ پہنچتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا نمبر 3 روزے دار جب افطار کا وقت ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ فرمایا مانگنا اس کا کام ہے، عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ چکتے ہیں، مونچھ پا لینا، اللہ اکبر، کھڑے کھڑے کوئی چیز لی اور روزہ افطار نہ۔ بھائی جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر اس کو وقت بھی دیجیے، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک میں، دعائیں مانگنے میں 10-15 منٹ پہلے استغفار پہ آؤ، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ روزے دار کی دعا کو قبول، اللہ روزے دار کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، فضائل زیادہ، بس میں بات سمیٹنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سب کہہ دو صلی اللہ، عیسائی شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والوں ایک چیز اللہ نے تم پر فرض کی ہے اور ایک چیز کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ ایک چیز اللہ نے تمہارے لیے کیا کی ہے؟ فرض کی ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ میں نے تمہارے لیے اسے کیا قرار دیا ہے؟ سنت قرار دیا۔ نسائی شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دن کا روزہ فرض کیا ہے۔ دن کا روزہ کیا کیا ہے؟ اور رات کی جو تراویح ہے قیام رمضان، اسے میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ روایت نسائی شریف میں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اور ہمارا نظریہ ہے
کہ تراوی 20 رکعت سنت ہے. کیا ہے؟ کہہ لیں بھائی، کہہ لیں کتنی رکعت؟ سارے نہیں کہتے، سارے کہہ لیں کتنی رکعت؟ 20 رکعت سنت ہے. ہماری یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں کتنی رکعت تراوی ہوتی؟ 20. اچھا، کیا خیال ہے کہ جب 8 اور 20 کی بحث چلے تو ہمیں 20 پہ دلیل دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بولتے نہیں، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ مولوی صاحب اختلافی بات کرتے ہیں. بھائی یہ اختلافی بات نہیں ہے. ایک کام میں بھی کرتا ہوں، ایک کام آپ بھی کرتے ہیں. آپ کے ذمہ دلیل نہیں ہے، دلیل عالم کے ذمہ ہے، مولوی کے ذمہ ہے. میں تو طالب علم ہوں، عالم تو ہے نہیں، تو اس لیے دلیل میرے ذمہ ہے. میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اسے سنت قرار دیا. کیا قرار دیا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں. اب ذرا پوری توجہ رکھنا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف بات سمجھانے لگا. فرمایا اکثر مہینہ گزر گیا، اکثر مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی نے ہمیں تراوی نہیں پڑھائی. فرمایا جب 7 دن باقی رہ گئے. کتنے دن باقی رہ گئے؟ یعنی 23 کی رات آئی نا تو اللہ کے نبی نے ہمیں تراوی پڑھائی. اور کتنی دیر پڑھائی؟ فرمایا تہائی رات تک. اب اگلا دن اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے، پھر 25 کو تشریف لائے، پھر ہمیں تراوی پڑھائی آدھی رات تک، پھر 26 کو تشریف نہیں لائے، پھر 27 کو تشریف لائے. اس رات اتنی لمبی تراوی پڑھائی کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہیں ہماری سحری نہ چلی جائے. ہماری سحری کیا ہے؟ فرمایا اب اس سے اگلا دن جب آیا نا تو اب مشہوری خوب ہو گئی، مسجد بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے. جب صبح آئے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اللہ تم پر اس نماز کو فرض نہ کر دے. تم پر اس نماز کو کیا کر دے؟ فرض نہ کر دے. نسائی شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اللہ رب العزت تم پر اس نماز کو فرض نہ کر دے. اب ذرا توجہ رکھنا. کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر تم کہتے ہو کہ سنت ہے، ادھر کیا ہے؟ سنت ہے. اور سنت وہ ہوتی ہے جس پہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ عمل کیا ہو. ہمیشہ کیا کیا ہو؟ عمل کیا ہو. اللہ کے نبی نے کتنے دن پڑھی ہے؟ بولو بھائیو کتنے دن؟ یہ مسئلہ یوں کھول کے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے اسے یاد کر لیجئے. کتنے دن پڑھائی ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں. ہمارے ہاں سنت کی تعریف یہ ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الخلفاء الراشدون. ہمارے ہاں سنت وہ عمل ہے کہ جس پر یا تو اللہ کے نبی نے ہمیشہ عمل کیا ہو یا پھر اللہ کے نبی کے بعد 4 خلفاء میں سے کسی نے ہمیشہ عمل کیا ہو. ہمارے ہاں وہ سنت ہے. ہمارے ہاں وہ کیا ہے؟ اچھا ایک سوال اور، اللہ کے نبی نے یہ جو 3 دن پڑھی ہیں وہ کتنی پڑھی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، جسے تلقی بالقبول حاصل ہے. فرمایا اللہ کے نبی 20 رکعات اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی؟ کتنی پڑھی؟ 20. کتنی پڑھی جی؟ 20 پڑھی. اب ذرا دیکھیے گا، کہتا مولوی صاحب اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی ہے اور آپ پڑھتے پورا مہینہ. میں نے کہا نہ بھائی نہ، میں بات آدھی نہیں کروں گا، میں بات پوری کروں گا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم ایک کام نہیں کرتے، ہم 5 کام کرتے. کتنے کام کرتے؟ کہتا جی وہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا نمبر 1 20 رکعت پڑھتے. کتنے رکعت پڑھتے؟ 20. نمبر 2 پورا مہینہ پڑھتے. کتنے پڑھتے؟ پورا مہینہ پڑھتے. نمبر 3 پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھتے. نمبر 4 ہر مسجد میں پڑھتے اور عشاء کے فوراً بعد پڑھتے. عشاء کے فوراً بعد پڑھتے. نمبر 5 ایک قرآن بھی ختم کرتے. کیا کرتے ہیں؟ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر 20 بدعت ہے تو یہ 4 کام بھی کیا ہے؟ بولتے نہیں. 4 کام بھی کیا ہے؟ اگر 20 کا ثبوت نہیں تو پھر ان 4 کاموں کا بھی حضور سے ثبوت ہے. ہم نے پورا مہینہ پڑھی ہے. حضور نے کتنے دن پڑھی ہے؟ ہم پورا مہینہ جماعت کراتے، حضور نے 3 دن جماعت کرائی ہے. ہم عشاء کے فوراً بعد ہر مسجد میں پڑھتے، اللہ کے نبی نے صرف مسجد نبوی شریف میں پڑھائی ہیں. نمبر 5 ہم قرآن کریم بھی ختم کرتے. اللہ کے نبی نے قرآن کریم ختم ہے. جاگ رہے ہو ماشاء اللہ کہ نہیں جاگ رہے؟
تو ہم کتنے کام کرتے ہیں جی؟ ہمارے ذمے کہ ہم نے 5 کے 5 ثابت کرنے. میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی نے جو 3 دن پڑھی ہیں وہ کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ 20 رکعت پڑھی ہیں. میرے محبوب کا زمانہ گزر گیا, صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا پہلا سال گزر گیا. آپ نے دوسرے سال, بخاری میں روایت موجود ہے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کو جمع کراؤ, جماعت کرواؤ اور انہیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھاؤ. حضرت کتنی پڑھائیں؟ فرمایا 20 پڑھاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی پڑھاؤ؟ 20 پڑھاؤ. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. او بھائی, آج لوگ کہتے ہیں 20 بدعت ہے, نعوذ باللہ جناب عمر کی. صحابہ موجود تھے. کون موجود تھا؟ حضرت عثمان غنی جیسا شخص موجود تھا, حضرت علی جیسا شخص موجود تھا, حضرت ابن عباس اور ابن مسعود جیسا شخص موجود تھا, ابن عمر جیسے انسان موجود تھے. کسی نے نہیں کہا نعوذ باللہ عمر یہ بدعت ہے. کیوں؟ صحابہ سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ میں نے چوتھے دن تمہیں تراویح اس لیے نہیں پڑھائی کہ تمہارا شوق ذوق دیکھ کر کہیں اللہ فرض نہ کر دیں. اب وہ فرض والی بات ختم ہو گئی. کیوں؟ وحی کا زمانہ ختم ہو گیا, اب فرض نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عمر کے دور سے لے کے آج تک مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو, تراویح کتنی ہو رہی ہے؟ 20. سارے لوگ بھائی کتنی ہو رہی ہے؟ 20. تو ہم نے کہا یہ جو ہم 5 کام کرتے ہیں, ہمارے ہاں نبی کا عمل بھی سنت ہے, خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے. ہاں حضرت عمر نے حکم دیا 20 کا پورا مہینہ جماعت کروائی ہے. ہر مسجد میں حکم دیا اور جناب عشاء کے فوراً بعد, اور فرمایا یہ جو ختم قرآن ہے نا, ہاں اس وقت جو امام بنتے تھے وہ اتنی لمبی قرات کرتے تھے, کم از کم 100 اور 200 آیات جو ہیں وہ تلاوت کیا کرتے تھے. اب 200 آیات روزانہ تلاوت ہو تو 30 دنوں میں قرآن ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اس لیے ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو 5 کام کیے ہیں یہ اللہ اکبر ہمارے ہاں سنت ہے, اور خلفائے راشدین میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اللہ ہمیں دن کا روزہ رمضان کا, رات کو اللہ مجھے اور آپ کو تراویح میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش ہے آپ حضرات سے جو ہمارے ساتھی دیہات سے تشریف لاتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد آپ مہمان خانے سے اشتہار لے کے جائیں. الحمدللہ ہمارا مدرسہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے ہم نے وہاں اعتکاف کی ترتیب بنائی ہے. الحمدللہ کوشش ہے, اللہ کا شکر ہے, بزرگوں کا اعتماد ہے. آپ حضرات تو مولوی بھی نہیں مانتے, پیر تو بڑی دور کی بات ہے, نہ ہی ہم آپ سے منوانا چاہتے ہیں. بس بزرگوں کی ایک ترتیب ہے. اللہ کا شکر ہے میرے مسلک کی 2 عظیم بزرگ ہستیاں, حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکات العالیہ, حضرت اقدس حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت برکات العالیہ, ان دونوں حضرات سے اللہ کا شکر ہے مجھے خلافت بھی ہے, اجازت بھی ہے. تو کوشش کرتے ہیں, ہم نکمے گنہگار ہیں, خود بھی نیکی کی طرف بڑھیں, لوگوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں. ہم وہ پیر نہیں جڑے ہاتھ لان سے 100,000 بن جائے. اگر بنے تو سب سے پہلے میں اپنے واسطے بڑھاؤں, یہ واسطے بڑھاواں, اپنے واسطے بڑھاواں. پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم نے آج کل بنا رکھا ہے. بس یہ ایک کوشش ہے, ایک ترتیب ہے کہ لوگوں کو اعمال کی طرف لایا جائے. تو ہم نے اپنے مدرسے میں آخری عشرے کے اعتکاف کی ترتیب بنائی ہے, اس میں حضرات اعتکاف بیٹھیں انشاءاللہ. بہت سارے مسائل فضائل کے حوالے سے, اور روزانہ رات کو کسی نہ کسی بڑے آپ بزرگ کا, اللہ والے کا بیان ہوا کرے گا, مجلس سے ذکر ہوا کرے گی. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ میں سے بھی حضرات کوشش کریں, ہمت فرمائیں, وہاں 10 دن جو ہے ہمارے پاس ہمارے مدرسے میں گزاریں. جو حضرات دیہات سے تشریف لائیں وہ حضرات جو ہیں اشتہار لے کے جائیں, دعوت نامہ اپنے گاؤں کے لیے لے کے جائیں. آپ حضرات بھی اس پہ کوشش فرمائیں.